US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا FDA کا ادارہ انسانوں اور جانوروں کے لیے بننے والی ادویات اور امریکیوں کے لیے محفوظ خوراک کی دستیابی کو یقینی بنانے کے کام کی نگرانی کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ اس وقت دو بڑی دواساز کمپنیز فائزر اور مڈرنا کی جانب سے ان کی کووڈ-19 ویکسینز کے لیے ہنگامی استعمال کی اجازت یا ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کی درخواستیں FDA کے زیر غور ہیں۔ عموماً ویکسینز کی منظوری میں سالوں لگ جاتے ہیں، تاہم کورونا کی عالمی وبا کے پیش نظر FDA نے جون میں نئی گائیڈ لائنز دیں جن کے مطابق کورونا کی کسی بھی ممکنہ ویکسین کی معمول کے پروٹوکول سے ہٹ کر ہنگامی بنیادوں پر جانچ پڑتال اور استعمال کی اجازت کا کام مکمل کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ FDA نے کسی کو بھی ہنگامی استعمال کی اجازت دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے، انہوں نے اس پر غور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اعداد و شمار معیار پر پورا اترتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو ممکنہ طور پر 2 ویکسینز فائزر بائیو ٹیک ویکسین اور مڈرنا ویکسین کو ہنگامی استعمال کی اجازت مل جائے گی۔ ایک تشویش یہ بھی ہے کہ مکمل ڈیٹا اور اس کی جانچ کے بغیر اگر ویکسینز کو ہنگامی حالات میں استعمال کی اجازت دی جاتی ہے تو شاید عوام ان پر اعتماد نہ کریں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پہلی بار نہیں کہ FDA اس ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ان کمپنیوں کو کلینکل ٹرائلز بنانے میں، ان ٹرائلز میں شمولیت کے لیے لوگوں کے انتخاب میں، تجربات سے متعلق اخلاقی معاملات میں اور ویکسین لینے والے صحت مند افراد میں کسی قسم کے منفی اثرات کی نگرانی میں مدد دی ہے، اور اب وہ ابتدائی ڈیٹا سے لے کر فیز 3 کی تکمیل تک کے مکمل ڈیٹا کی جانچ کریں گے، اور وہ ان ویکسینز کے بارے میں تمام پہلوؤں کو جانتے ہیں۔ پیٹر پٹس کہتے ہیں کہ ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ معیار کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اب تک ہم یہ جانتے ہیں کہ فائزر بائیو ٹیک ویکسین کے کلینکل ٹرائلز میں تقریباً 38,000 لوگوں نے شرکت کی۔ ان میں 12 سے 15 سال کی عمر کے 100 بچے بھی شامل کیے گئے، اور ڈیٹا مانیٹرنگ بورڈ کے مطابق اس ویکسین کے محفوظ ہونے اور کسی قسم کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے کوئی خدشات نہیں پائے گئے۔ مڈرنا کی ویکسین ٹرائلز 30,000 لوگوں پر مبنی تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، مڈرنا کے مطابق اس کی ویکسین لینے والے لوگوں میں سے جن افراد کو کووڈ ہوا بھی تو ان میں سے کسی کی بھی بیماری کی شدت سنگین نہیں تھی۔ کووڈ-19 کے کسی بھی ممکنہ ویکسین کو عوام تک فوری پہنچانے کی کوشش کی ایک کڑی کہ ہر ریاست میں وہ ہسپتال جو ویکسین کو سٹور کرنے اور اس کی تقسیم کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو پہلے ویکسین فراہم کی جائے گی۔ لاس اینجلس میں واقع سیڈس سانائی بھی ان ہسپتالوں میں شامل ہے۔ ہم خصوصی انتظامات کر رہے ہیں تاکہ ہم ویکسین وصول کر سکیں اور اسے انتہائی نچلے درجہ حرارت پر رکھیں اور اسے صحیح وقت پر پگھلا کر اسے دوبارہ تشکیل دیں تاکہ یہ ان لوگوں کو دی جا سکے جنہیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ میں جو بھی کووڈ کے حوالے سے ویکسینز بنائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی متعدی ذرات پر مشتمل نہیں، لہٰذا یہ ویکسین لینے سے آپ کو کووڈ نہیں ہو سکتا۔ عام لوگوں کو کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے ویکسین کب دی جائے گی، اس کی ابھی تک کوئی ٹائم لائن نہیں، اور کن افراد کو ویکسین ترجیحی بنیادوں پر دی جائے گی اس کا فیصلہ بھی ابھی ہو رہا ہے۔ تاہم ایک بات یقینی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ویکسینز جلد یا بدیر دنیا کو معمولات زندگی کی جانب لوٹنے میں مدد ضرور دیں گی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔